اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے پیارے صحابی کہ جنہیں نبی پاک نے غسیل الملائکہ کا خطاب دیا۔ ویسے تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہیں غزوہ میں شہادت کے بعد غسل دیا گیا۔ وہ بھی کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک کے خاص فرشتے آئے اور انہوں نے اس صحابی کو غسل دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایسے صحابی تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی بہت امداد کی۔ ان کا والد بہت بڑا راہب تھا جس کے چرچے بہت زیادہ تھے۔ اس کا نام ابو عامر تھا، اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ لوگ اس کو ابو عامر راہب کے نام سے پکارا کرتے، کیونکہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارے مدینہ والے آپ کی بارگاہ میں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر مدینے میں صرف دو ہی ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ حضور سے حسد کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب ہماری سرداری ختم ہونے والی ہے، ہماری ساری عزت و احترام اب مٹی میں مل جائے گا، ہم کو پوچھنے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دو حاسد حضرت حنظلہ کے والد ابو عامر اور دوسرا عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ بعد میں اپنی دشمنی کو اپنے سینے میں چھپا کر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ اندر سے مشرکین کے سردار بنے ہوئے تھے۔ ابو عامر اسی طرح اپنی آگ میں جلتا رہا۔ اس کے بعد وہ ایک دن مکہ پہنچا۔ اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی اور اس نے مکہ والوں کو بہت اکسایا کہ وہ مدینہ جا کر حملہ کریں۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر منافقین میں تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا واقعہ بالکل ہی الگ ہے۔ یہ بہت حسین و جمیل اور بہادر انسان تھے۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی کہ جب مدینہ میں جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے، جب لوگوں کو بلایا جانے لگا کہ وہ اللہ کی راہ پر جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں، تو حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ نکلو اللہ کی راہ پر جہاد کرنے کے لیے۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے کافروں کا مقابلہ کرو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی سے کہنے لگے مجھے جہاد پکار رہا ہے۔ اس پر آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ رات گھر میں ہی رہیے، صبح ہوتے ہی آپ چلے جانا، آپ کی تو نئی شادی ہوئی ہے، آپ قافلے کے ساتھ صبح مل سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کا جذبہ اتنا کچا نہ تھا، جب بھی نبی کریم ان کو پکارتے تو وہ فوراً آپ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ اپنی جان و مال نبی کریم پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی بات نہ مانی اور نبی کریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر سے پہلی ہی شادی کی رات کچھ جنگی سامان پکڑا اور جہاد کے لیے گھر سے نکلے اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب غزوہ احد کی جنگ برپا ہوئی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو دیکھ لیا کہ میرا والد حسد کے مارا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس جنگ کروانے میں میرے والد کا برابر کا ہاتھ ہے، میرے والد مسلمانوں کی بلندی نہیں چاہتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کو دیکھ کر بہت ناراض تھے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد کو قتل کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کرتے ہوئے حضرت حنظلہ کو اجازت نہ دی۔ اسی رات جب حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے جدا ہوئے تو ان کی بیوی نے ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک قافلے کے کچھ لوگوں کو بلا کر وہ کہنے لگی کہ میرا یہ خواب سنو اور تم سب لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک رات گزاری ہے، میں نے شادی کی پہلی رات اپنے گھر میں ہی گزار ڈالی ہے۔ قافلے کے لوگ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ کہنے لگے کہ اس میں یہ سب کو بتانے والی کیا بات ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ حنظلہ تمہارا شوہر ہے، اس میں گواہی والی کوئی بات نہیں۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ جب حضرت حنظلہ گئے تھے تو مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے، اس کے بعد آسمان کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ آج رات
بعد حنزلہ شہید ہو جائیں گے۔ جس طرح حضرت حنزلہ بہت ہی بڑے کافر کے بیٹے تھے، اسی طرح حضرت حنزلہ کی بیوی بھی ایک بہت ہی بڑے کافر یعنی عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا رحیم و کریم ہے، وہ کافروں کے گھروں میں مسلمانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بدبودار مٹی میں بھی تر و تازہ اور خوشبودار پھول اگا دے۔ نبی کریم نے حضرت حنزلہ کو منع فرمایا کہ آپ اپنے والد کو قتل مت کیجیے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ کے میدان میں اترے۔ آپ نے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ کافروں سے لڑے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کے والد ابو عامر موجود تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عامر زخمی ہو گیا، لیکن اچانک پیچھے سے ابو عامر کے سپاہیوں نے حضرت حنزلہ پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے شہداء کو دیکھنے لگے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ بہت حیران ہوئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حنزلہ کے گھر جا کر اس کی بیوی سے معلوم کر کے آؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے، فرشتے کیوں حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں ہی گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا اور اللہ کے ہاں اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ کے بعد جب حضرت حنزلہ کا جسد اطہر اٹھایا جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے ہوئے دیکھے۔ نبی کریم کو جب یہ منظر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عروسی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جہاد کی طرف لپ کے مبادا پیچھے رہ جائیں۔ غسل جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سبقت علی الجنہ سے محروم نہ رہ جائیں تیزی سے شریک جہاد ہو گئے۔ ان کی اہلیہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنزلہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا ہے، اسی لیے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ کہلائے۔